غروب ہوتا ہے اور رمضان کے بعد اور اس سے پہلے بھی طلوع غروب ہوتا ہے. دن کی نوعیت میں اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہی دن ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے کو اپنی طرف نسبت عطا فرما دیتا ہے، یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ ہمارا دن ہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس دن میں اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور دنوں میں بھی نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے اور گناہوں کا گناہ ہوتا ہے. لیکن جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مقدس قرار دے دیے ہیں، جن میں رمضان سر فہرست ہے، تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں اور معمولی معمولی عمل کے اوپر بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ ایک فرض نماز، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک فریضہ ادا کرے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. ایک رکعت پڑھی تو مانا یہ کہ 70 رکعتوں کے برابر ثواب ملا. 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو 70 کے برابر ثواب ملا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم کی بارشیں برساتے ہیں. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم جیسے نادان جو سال کے 11 مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ آخرت کی طرف توجہ ہماری کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دیکھو انسان کو پیدا تو کیا تھا عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پیدا تو اس کام کے لیے کیا تھا، لیکن ساتھ میں اجازت بھی دے دی، چلو تجارت کر لو، چلو ملازمت کر لو، چلو کھانے کمانے کا بندوبست کر لو، چلو روزگار تلاش کر لو، چلو بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کر لو. یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا. اب کیا ہوا کہ جب ہم ان کاموں میں لگے تو ان کاموں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا. اب دن رات جو دماغ پر دھن سوار ہے وہ اسی دنیاوی کاموں کی ہے. میری تجارت کس طرح بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کس طرح زیادہ آ جائیں، میں کس طرح لوگوں کے اندر شہرت حاصل کر لوں، میں کس طرح کوئی منصب اقتدار کا حاصل کر لوں، میں روپے پیسے کس طرح اپنے بڑھا لوں. دن رات اسی فکر میں انسان سرگرداں ہے. نماز بھی پڑھ لی، چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھ لی، لیکن نماز میں بھی دماغ میں وہی خیالات چکر لگا رہے ہیں، جن مشغلوں میں ہم مصروف ہیں انہی کے خیالات بھی آ رہے ہیں. صبح عقد نماز چوں بندم چه خورد بامداد فرزندم. وہ شاعر نے کہا کہ جب صبح کو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت باندھی، تو دماغ میں خیال یہ آ رہا ہے کہ صبح کو میرا بیٹا کیا کھائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا، وہی خیالات آ رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان دنیاوی مصروفیات نے غالب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی کا دل و دماغ اس طرف متوجہ ہو، ہر وقت رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کس طرح مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طرح راضی ہو، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے ان مباحات کے دائرے میں پھنس کر اس حقیقت کو پیچھے بلا دیا. الہاکم التکاثر،
یہ زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی خواہش نے تمہیں اللہ کے بندوں غافل کر رکھا ہے. کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل کر رکھا ہے. تو ہر وقت دل و دماغ پر یہ دنیاوی مصروفیات مسلط ہیں، یہ غالب آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مغلوب ہو گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ مانگی تھی اور ہمیں بھی سکھائی تھی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اللہ ہمارے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں اور آپ کی یاد کے آئیں. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. ارے اللہ ہمارے خیالات اور ہماری خواہشات ان چیزوں پر کے متعلق ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہوں، جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کے خیالات آئیں. یعنی بجائے اس کے کہ یہ خیال آئے کہ اگر زیادہ میں پیسے جمع کر لوں تو میں کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئے گی، کتنا اس سے فائدہ ہوگا. دماغ میں یہ خیالات آئیں کہ اگر میں یہ عبادت کر لوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ملے گی، جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے نتیجے میں ساری اخروی زندگی، دائمی زندگی خوشگوار ہوگی. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. میرے خیالات اور میری خواہشیں ان چیزوں کی طرف متوجہ فرما دیجئے کہ جس سے آپ خوش ہوں اور جو آپ کی جن سے آپ کو محبت ہے. ما تحب وترضی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن ہوا کیا؟ 11 مہینے ہم لگے رہے تجارت میں، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں، پیسہ کمانے میں، گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، اور انہی تصورات میں دن رات گزار دیے. اور اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت بے شک کر لی، مسجد میں بھی آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے بجا لے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ وہ توفیق ہو گئی. لیکن جو تعلق ہونا چاہیے تھا اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، وہ تعلق اس درجے کا قائم نہ رہا. تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ہم جیسے بھگوڑوں کو واپس بلانے کے لیے. ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس طرف تمہارا رخ ہے؟ کس طرف تمہارا دل و دماغ جا رہا ہے؟ آؤ اس مہینے میں، یہ مہینہ میں نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. تم جو بھاگے جا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے، تو تم کو اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے. چنانچہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں. کچھ توفیق ہو جاتی ہے عبادت کی بھی. گناہ کرتے وقت بھی خیال آ جاتا ہے کہ یا اللہ کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھو. تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے. کاہے کے لیے؟ ہماری گندگی کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے میل کچیل کو دھونے کے لیے، اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیجا ہے. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزہ رکھ لی اور رمضان کا حق ادا ہو گیا، رات کو تراویح پڑھ لی اور رمضان کا حق ادا ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے. پہلے کچھ نفلیں نہیں پڑھتے تھے، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو اٹھو گے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن سحری کھانے کے لیے تو اٹھو گے. تو سحری کھانے کے لیے جب اٹھے تو اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، خیر کے طلبگار آگے آ جا. تو اس آواز کے اوپر کان دھر کے، عام دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس وقت کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے. آخری شب کا جو وقت ہوتا ہے عجیب وقت ہوتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تعالیٰ نے اس آخری شب کے اٹھنے کو بڑا بابرکت قرار دیا ہے. تو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، رمضان کے اندر جب سحری کھانے کے لیے اٹھو تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ اور کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو. عام دنوں میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر کر لو. اشراق کی توفیق عام دنوں میں نہیں ہوتی، رمضان میں کر لو.